تو آج ہم خالد حسینی کے شہرہ آفاق ناول تھاؤزنڈ سپلینڈڈ سنز کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ افغانستان کی تاریخ کے ان اوراق کو پلٹنے کی ایک کوشش ہے جن پر آنسوؤں اور ہمت کی داستانیں لکھی ہیں۔ یہ دو عورتوں کی کہانی ہے جن کی زندگیاں جنگ، محبت اور قربانی کے دھاگوں سے بنی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ایسی کہانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف آپ کہہ لیں کہ بادشاہوں اور جنگوں سے نہیں بنتی، بلکہ بند دروازوں کے پیچھے عورتوں کی جو خاموش تحمل ہے، یعنی ان کی برداشت، اس سے بھی بنتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ناول کے پہلے حصے پر بات کریں گے، جو خاص طور پر ایک کردار مریم کی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی شخصیت کی بنیاد کن تلخ حقیقتوں پر رکھی گئی اور کیسے وہ ہرات کے ایک ویران قلبے سے نکل کر کابل کے ایک انجان گھر تک پہنچی۔ تو پھر آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے حسینی نے کہانی شروع کی، ایک بہت ہی تکلیف دہ اور چبھتے ہوئے لفظ سے، حرامی۔ مریم صرف 5 سال کی تھی جب اس نے یہ لفظ پہلی بار اپنی ماں کی زبان سے سنا۔ آپ کیا کہتی ہیں، کہانی کی بنیاد کے لیے یہ لفظ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ صرف ایک گالی ہے اور اس سے کہیں زیادہ؟ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ صرف ایک گالی نہیں، یہ مریم کی پوری شناخت ہے۔ یہ لفظ اسے بتاتا ہے کہ اس کا وجود ہی ایک گناہ ہے، ایک شرمندگی کی علامت ہے۔ اس کی ماں، نانا، جو خود ایک امیر آدمی جلیل کے ہاتھوں دھوکے کا شکار ہوئی، وہ اپنی ساری تلخی اور غصہ مریم پر نکالتی ہے۔ وہی مریم کو دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے ظالمانہ سبق سکھاتی ہے کہ ایک مرد کی الزام لگانے والی انگلی ہمیشہ ایک عورت کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ مطلب اس کے لیے حرامی ہونا مریم کا قصور نہیں، بلکہ اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اچھا، یعنی نانا کی نظر میں دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں عورت کے حصے میں صرف برداشت آتی ہے، تحمل۔ لیکن کہانی میں ایک اور دنیا بھی تو ہے جو مریم کو اس کا باپ جلیل دکھاتا ہے۔ جی، وہ ہر جمعرات کو اس سے ملنے آتا ہے، تحفے لاتا ہے اور ہرات شہر کے قصے سناتا ہے۔ اس کی کہانیوں میں مریم حرامی نہیں بلکہ ایک شہزادی ہوتی ہے۔ ایک بچہ، وہ ان دو متضاد سچائیوں کے ساتھ کیسے جی سکتا ہے؟ یہاں جو نفسیاتی کشمکش ہے نا، وہ صرف دو کہانیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ کوگنیٹو ڈسوننس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایک طرف اس کی ماں کی تلخ حقیقت ہے جو اسے ہر لمحہ چبھتی ہے، دوسری طرف اس کے باپ کی محبت جو اسے اپنی شناخت کا ایک مثبت حصہ لگتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ اسے امید دیتی ہے۔ بالکل، لیکن جلیل کی محبت وہ کھوکھلی ہے۔ وہ اپنی سماجی عزت بچانے کے لیے ہی تو مریم اور نانا کو شہر سے دور ایک قلبے میں رکھتا ہے۔ جیسا کہ نانا کہتی ہے، امیر آدمی کے امیر جھوٹ۔ وہ مریم کو یاد دلاتی ہے کہ اسی جلیل نے انہیں اپنے بڑے گھر سے ایسے نکالا تھا جیسے وہ کوئی بیکار چیز ہوں۔ اور اسی امید اور مایوسی کی جنگ کا سب سے بڑا موڑ اس وقت آتا ہے جب مریم اپنی 15ویں سالگرہ پر جلیل سے ایک بہت معصوم سی خواہش کرتی ہے۔ جی، وہ اس کے سنیما میں فلم پینوکیو دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی خواہش اس کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ یہ خواہش صرف فلم دیکھنے کی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کی دنیا کا حصہ بننے کی، اسے تسلیم کیے جانے کی خواہش ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ بھی جلیل کی دوسری اولاد کی طرح اہم ہے۔ پینوکیو کی کہانی بھی تو یہی ہے نا، کہ ایک کٹ پتلی اصلی لڑکا بننا چاہتا ہے۔ صحیح۔ مریم بھی ایک حرامی کے لیبل سے نکل کر ایک اصلی بیٹی بننا چاہتی ہے، لیکن جلیل اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ جھوٹے بہانے بناتا ہے، اور یہ مریم کی زندگی کا پہلا بڑا دھوکہ ہے جو اس کی معصومیت کو توڑ دیتا ہے۔ اور اسی ٹوٹی ہوئی معصومیت کے ساتھ وہ ایک فیصلہ کرتی ہے جو اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ خود ہرات جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مجھے پڑھتے ہوئے یہ منظر بہت تکلیف دہ لگا جب وہ اپنے باپ کے گھر کے باہر پوری رات گلی میں سوتی ہے اور جلیل اسے کھڑکی سے دیکھتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ لمحہ دراصل مریم کے بچپن کا خاتمہ ہے۔ اس ایک رات میں وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہے جو اس کی ماں اسے سالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جلیل کا دروازہ نہ کھولنا، یہ اس بات کا علامتی اعتراف ہے کہ مریم اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اس کی عزت پر ایک داغ ہے جسے وہ دنیا کے سامنے قبول نہیں کر سکتا۔
یہ صرف ایک باپ کا دھوکہ نہیں، یہ اس پوری دنیا کا دھوکہ ہے جس کے خواب جلیل نے اسے دکھائے تھے۔ اور جب وہ اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر لوٹتی ہے تو اسے ایک ایسے صدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کی روح پر ہمیشہ کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ جی، اسے اپنی ماں، نانا کی لاش ملتی ہے جس نے خودکشی کر لی ہے۔ نانا کا سب سے بڑا خوف سچ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر مریم نے اسے چھوڑا تو وہ مر جائے گی۔ یہ صرف ماں کی موت کا دکھ نہیں ہے، یہ ایک ایسا جرم کا بوجھ ہے جو مریم کو ہمیشہ کے لیے خاموش اور آپ کہہ لیں کہ غیر فعال بنا دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی موت کی ذمہ دار ہے، اور یہ احساس جرم یہ اس کی باقی زندگی کے فیصلوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ نانا کی موت اور باپ کے دھوکے کے بعد مریم کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ مطلب وہ تو ایک ہی لمحے میں یتیم بھی ہوئی اور اس کا اپنی محبت پر سے بھروسہ بھی اٹھ گیا۔ اس کے بعد جلیل اسے اپنے گھر لے تو آتا ہے، لیکن وہاں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہاں وہ ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ وہ اس گھر میں ایک مہمان بھی نہیں، بلکہ ایک زندہ شرمندگی ہے جس سے جلیل کی بیویوں کو جلد از جلد چھٹکارا پانا ہے۔ وہ ایک ایسے کمرے میں قید ہے جہاں سے وہ کھڑکی کے باہر جلیل کی اصل فیملی کی ہستی کھیلتی زندگی دیکھتی ہے، لیکن اس کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اور یہ شادی جو اس پر تھوپی جاتی ہے اس کے لیے صرف ایک نیا رشتہ نہیں، بلکہ اس کی شکست کا اعلان ہے۔ یہ اس مسئلے کا حل ہے جو مریم کی شکل میں ان کے خاندان پر آ پڑا تھا۔ اور یہ حل کابل میں رہنے والے ایک جوتے بنانے والے راشد کی صورت میں آتا ہے، جو عمر میں مریم سے تقریباً 30 سال بڑا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک نیا اور شاید زیادہ تاریخ موڑ لیتی ہے۔ بالکل، یہاں ناول کا جغرافیہ اور مریم کی نفسیات دونوں بدل جاتے ہیں۔ وہ ہرات سے 650 کلومیٹر دور کابل جا رہی ہے، ایک اجنبی شہر میں ایک اجنبی شخص کے ساتھ۔ یہ اس کی زندگی پر مردوں کے اختیار کی ایک اور مثال ہے۔ پہلے جلیل نے اسے اپنی زندگی سے باہر رکھا، اور اب وہ اسے راشد کی زندگی میں دھکیل رہا ہے۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ شروع میں راشد کا رویہ اتنا برا نہیں تھا۔ وہ مریم کے لیے تحفے لاتا ہے، اسے شہر گھمانے لے جاتا ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک فریب تھا، یا اس کے کردار میں واقعی کوئی نرمی موجود تھی جو بعد میں ختم ہو گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ راشد کا کردار صرف ایک زاحم شوہر کا نہیں ہے، وہ اس پورے پیٹریارکیل نظام کی علامت ہے جہاں مرد کی مایوسی اور ناکامی کا غصہ ہمیشہ عورت پر نکلتا ہے۔ اچھا۔ شروع میں اس کا اچھا رویہ اس کی امید کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا اپنا بیٹا ڈوب کر مر چکا تھا اور بیوی بھی مر چکی تھی۔ وہ مریم کو ایک بیوی کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کے طور پر دیکھتا ہے جو اسے ایک بیٹا دے کر اس کے کھوئے ہوئے وقار اور مردانگی کو بحال کرے گی۔ اس کی نرمی مشروط ہے، اس کا انحصار مریم کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پر ہے۔ اور جیسی وہ امید ٹوٹتی ہے، راشد کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اسے برقع پہننے پر مجبور کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ عورت کا چہرہ صرف اس کے شوہر کی ملکیت ہے۔ وہ کابل کی جدید عورتوں کو بے حیا سمجھتا ہے، یعنی وہ مریم کو دنیا سے کاٹ کر اپنی ملکیت بنانا چاہتا ہے۔ جی، اور جب مریم کا حمل بار بار ضائع ہوتا ہے، کتاب میں 7 بار اس کی امید ٹوٹتی ہے، تو راشد کا رویہ مزید تلخ اور متشدد ہوتا جاتا ہے۔ 7 بار؟ ہر ناکامی کے ساتھ وہ مریم کو اس کی ناکارگی کا طعنہ دیتا ہے، وہ اسے کمتر محسوس کرواتا ہے، اور مریم کی نظر میں بچہ نہ پیدا کر پانا اس کی حرامی شناخت کا ایک اور ثبوت بن جاتا ہے کہ وہ کسی اچھی چیز کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور اس تشدد کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب راشد اسے چاولوں میں کنکر ملنے پر مریم کو کنکر چبانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ منظر پڑھتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف جسمانی تشدد نہیں ہے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ روح کو کچلنے کے مترادف ہے۔ یہ راشد کا یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ تم خود ایک کنکر کی طرح بیکار ہو، تمہاری یہی جگہ ہے۔ اس واقعے میں مریم کے 2 دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی اپنی آواز، اس کی شناخت، سب کچھ کچلا جا رہا ہے۔ مریم کی زندگی اب ہرات کے قلبے سے نکل کر کابل کے ایک زیادہ بڑے اور زیادہ ظالم قید خانے میں بدل چکی ہے، جہاں اس کی ماں کا سکھایا ہوا سبق تحمل ہی اس کا واحد سہارا ہے۔ تو یہ تھی مریم کی کہانی کا پہلا حصہ۔
ایک ایسی لڑکی کی کہانی جسے محبت، خاندان اور شناخت کی تلاش تھی، لیکن اس کے حصے میں صرف دھوکہ، نقصان اور ظلم آیا۔ اس کی زندگی کابل میں راشد کے ساتھ ایک بند گلی میں پہنچ چکی ہے، جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت مریم کی دنیا تاریک ہو رہی ہے، اسی شہر کابل میں، اسی کے پڑوس میں ایک اور لڑکی لیلا جوان ہو رہی ہے۔ اس کی پرورش ایک پڑھے لکھے اور محبت کرنے والے ماحول میں ہوئی ہے۔ اس کی زندگی مریم کی زندگی کا مکمل تضاد ہے، اور آنے والے وقت میں افغانستان کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور جنگ کی تباہی ان دونوں عورتوں کو ایک ایسے مقام پر لے آئے گی جہاں ان کی تقدیریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ اور یہیں سے ظلم کے خلاف مزاحمت اور ایک غیر متوقع دوستی کی ایک نئی داستان شروع ہوگی۔ لیکن یہ سب کیا اور کیسے ہوگا، اس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے خالد حسینی کے ناول 1000 دمکتے سورج میں مریم کی کہانی کو جبر کی دہلیز پہ چھوڑا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اسی جبر کے اندھیرے میں امید کا ایک اور سورج کیسے طلوع ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کہانی کو آگے بڑھانے کی بات نہیں ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب ریاست، معاشرہ اور یہاں تک کہ گھر کی چار دیواری بھی عورت کو بے اختیار کر دے تو وہ اپنی طاقت کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ کیا وہ طاقت دوستی میں ہے، ممتا میں، یا پھر بغاوت میں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ ناول صرف افغانستان کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ان تمام عورتوں کی کہانی ہے جو ناموافق حالات میں اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دو بالکل مختلف پس منظر رکھنے والی عورتیں، مریم اور لیلا، ایک مشترکہ دشمن کے خلاف ایک ایسی طاقت بنتی ہیں جو وہ اکیلے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو میں ہم پہلے لیلا کی دنیا کو سمجھیں گے، جو مریم سے بہت مختلف ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ حالات کیسے ان دونوں کو ایک چھت کے نیچے لاتے ہیں، جہاں نفرت آہستہ آہستہ دوستی میں بدلتی ہے۔ اور آخر میں طالبان کے دور میں اس رشتے کی سب سے بڑی آزمائش اور وہ حتمی قربانی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی میں لیلا کی آمد ہوتی ہے، اور اس کا پس منظر مریم کی دنیا سے، مطلب زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ جی بالکل، وہ کابل کے ایک پڑھے لکھے گھرانے کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ بابی ایک روشن خیال استاد ہے۔ اس کا ایک قول مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے: شادی انتظار کر سکتی ہے، تعلیم نہیں۔ اور یہی سوچ، یہی فرق کہانی کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، لیلا ایک طرح سے جدید افغانستان کی علامت ہے، پڑھی لکھی ہے، پر اعتماد، خواب دیکھنے والی۔ جبکہ مریم روایتی جبر کی پیداوار ہے۔ حسینی بہت خوبصورتی سے ان دو کرداروں کے ذریعے افغانستان کے اندر موجود دو مختلف معاشروں کو ایک ہی گھر میں اکٹھا کر دیتے ہیں۔ بابی کا کردار اس میں بہت اہم لگتا ہے۔ وہ اس نسل کی نمائندگی کرتا ہے جو جنگ کے باوجود اپنی بیٹیوں کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتی تھی۔ بالکل۔ اور اسی بہتر مستقبل کے خوابوں میں اس کا بچپن کا دوست طارق بھی شامل ہے۔ ان کی محبت کی کہانی بہت معصوم اور خوبصورت ہے، لیکن پھر ملک کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں۔ ہاں، سوویت یونین کے جانے کے بعد مجاہدین کی آپسی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور کابل جو کبھی ایک پرامن شہر تھا وہ ایک جہنم بن جاتا ہے۔ اسی افراتفری میں طارق کا خاندان ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جبری ہجرت ہے، اور ان کی وہ آخری ملاقات، الوداعی ملاقات، اس میں لیلا ایک فیصلہ کرتی ہے۔ طارق اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے۔ اپنے باپ کی وجہ سے وہ کہتی ہے، میرے والد کے پاس میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جی، یہ منظر مجھے ہمیشہ بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ کیا یہ صرف فرض شناسی ہے، یا اس میں یہ خوف بھی شامل ہے کہ وہ ایک انجان مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہی ہے؟ مطلب، کیا وہ محبت پر ذمہ داری کو ترجیح دے رہی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ محبت پر فرض کی جیت ہے، اور حسینی یہاں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جنگ زدہ معاشرے میں کیا ذاتی خوشی اور محبت ایک عیاشی ہے جسے ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا؟ بالکل۔ لیلا کا یہ فیصلہ اس کی پہلی بڑی قربانی ہے، لیکن یہ آخری نہیں ہوتی۔ اس کے فوراً بعد ایک راکٹ حملہ اس سے، اس کے والدین، اس کا گھر، سب کچھ چھین لیتا ہے، اور وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔
تو جنگ لیلا سے سب کچھ چھین لیتی ہے اور وہ خود کو رشید اور مریم کی دہلیز پر باتی ہے۔ اور یہیں سے دو ٹوٹی ہوئی عورتوں کی کہانی ایک ہو جاتی ہے۔ اور رشید، جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا، اسے زخمی حالت میں اپنے گھر لے آتا ہے۔ اور وہ صرف اسے گھر نہیں لاتا، وہ ایک شطرنج کی بساط بچھاتا ہے۔ مطلب؟ وہ عبدالشریف نامی ایک شخص کے ذریعے لیلا تک یہ جھوٹی خبر پہنچاتا ہے کہ طارق مر چکا ہے۔ اوہ! یہ ایک نفسیاتی چال ہے تاکہ لیلا مکمل طور پر نا امید اور بے سہارا ہو جائے۔ تو جب لیلا رشید سے شادی کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ صرف مجبوری نہیں لگتا، کیا اس میں اپنے ہونے والے بچے کو بچانے کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ بھی شامل ہے؟ بالکل، یہ بقا کا ایک شفقانہ حساب کتاب ہے۔ یہ بے بسی میں کیا گیا فیصلہ نہیں، بلکہ ایک ماں کا اپنے بچے کو بچانے کا پہلا قدم ہے۔ صحیح۔ وہ جانتی ہے کہ اس معاشرے میں ایک بن بیائی حاملہ عورت کی سڑک پر کوئی زندگی نہیں۔ وہ رشید سے شادی نہیں کر رہی، وہ اپنے بچے کے لیے ایک مستقبل خرید رہی ہے، چاہے اس کی قیمت اسے اپنی پوری زندگی سے چکانی پڑے۔ اور اس طرح لیلا اس گھر میں داخل ہوتی ہے جہاں مریم اسے ایک دشمن کے طور پر دیکھتی ہے، ایک غاصب جو اس کا شوہر چھیننے آئی ہے۔ جی، ان کی ابتدائی نفرت اور وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، جیسے وہ چمچ پر ہونے والا جھگڑا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ایک ظالم نظام عورت کو ہی عورت کا دشمن بنا دیتا ہے۔ ہاں، اور رشید جان بوجھ کر ان دونوں کے درمیان مقابلہ پیدا کرتا ہے۔ وہ لیلا کو زیادہ توجہ دیتا ہے اور مریم کو نیچا دکھاتا ہے۔ یہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی ہے۔ لیکن پھر اس رشتے میں ایک تبدیلی کا لمحہ آتا ہے۔ جی، ایک بہت اہم موڑ۔ جب رشید غصے میں مریم کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور لیلا، جو اس کی دوسری بیوی اور ایک طرح سے رقیب ہے، وہ بیچ میں آ کر اسے روکتی ہے۔ بالکل، وہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے لیکن سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ لمحہ سب کچھ بدل دیتا ہے، کیونکہ پہلی بار وہ دونوں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا اصل دشمن ایک دوسرے نہیں بلکہ رشید ہے۔ یکجہتی کا یہ عمل ان کی دوستی کی بنیاد بنتا ہے۔ اور عزیزہ کی پیدائش کے بعد جب مریم لیلا کو بچوں کے کپڑے تحفے میں دیتی ہے تو یہ صرف ایک تحفہ نہیں ہوتا، یہ خاموش معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اس جنگ میں ایک ساتھ ہیں۔ اور پھر وہ مشہور منظر آتا ہے جب وہ صحن میں بیٹھ کر چائے پیتی ہیں۔ وہ منظر بہت خوبصورت ہے، بہت جہاں وہ دشمن سے اتحادی اور پھر ایک خاندان بن جاتی ہیں۔ صحیح۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سناتی ہیں۔ عزیزہ کے لیے مریم کی محبت، وہ اس کی اپنی ممتا کی خواہش کو پورا کرتی ہے جو اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ ناول میں ایک جملہ ہے، مریم کو اس سے پہلے کبھی اتنی شدت سے نہیں چاہا گیا تھا۔ عزیزہ ان دونوں کے درمیان ایک پل بن جاتی ہے، اور وہ چائے کی پیالی اس بات کا ثبوت ہے کہ جبر کے ماحول میں بھی عورتیں اپنے لیے حمایت اور محبت کی جگہیں بنا سکتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی سوتن نہیں رہتی بلکہ ایک دوسرے کی بقا کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لیکن پھر ان کی زندگیوں پر ایک اور سیاہ سایہ پڑتا ہے۔ طالبان۔ جی، 1996 میں طالبان کابل میں داخل ہوتے ہیں۔ شروع میں امن کی ایک جھوٹی امید پیدا ہوتی ہے، لیکن جلد ہی ان کے سخت قوانین، خاص طور پر عورتوں کے لیے، زندگی کو ایک قید خانے میں بدل دیتے ہیں۔ اور طالبان کی حکومت رشید جیسے مردوں کے لیے ایک تحفہ ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس کے ذاتی جبر اور عورتوں پر اس کی حکمرانی کو اب ایک قانونی اور مذہبی جواز مل جاتا ہے۔ اچھا۔ گھر کے اندر کا ظلم اب باہر کی دنیا کے اصولوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو بھی کرتا ہے وہ قانون کی نظر میں درست ہے۔ اور اسی دوران لیلا کے بیٹے زلمی کی پیدائش ہوتی ہے، جو انتہائی تکلیف دہ حالات میں بغیر کسی طبی امداد کے ہوتی ہے۔ جی، اور یہ اس دور میں عورتوں کی بے بسی کی ایک خوفناک تصویر ہے۔ اسی گھٹن میں وہ دونوں فرار کی ایک ناکام کوشش کرتی ہیں۔ ہاں، ان کی امید، ان کا منصوبہ، سب کچھ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب ایک اجنبی انہیں دھوکہ دے کر طالبان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد رشید کا تشدد وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کرتا ہے، بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور بری طرح مارتا ہے۔ لیکن یہ مشترکہ اذیت ان کے رشتے کو توڑنے کے بجائے اسے فولاد کی طرح مضبوط کر دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ صرف دوست نہیں رہتی، وہ ایک دوسرے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اب وہ جانتی ہیں کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو ایک دوسرے کے سہارے ہی رہنا ہوگا۔ اور پھر کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوتی ہے اور سامنے طارق کھڑا ہوتا ہے، زندہ۔ رشید کا سب سے بڑا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، طارق کی واپسی کا منظر۔ ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف دل ڈوب جاتا ہے،
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ بالکل، حسینی نے امید اور خوف کو ایک ساتھ پرو دیا ہے۔ اور زلمی جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ معصومیت میں ہاں، وہ رشید کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ رشید کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، وہ لیلا پر حملہ کرتا ہے، اسے مارتا ہے اور اس کا گلا گھٹنے لگتا ہے، وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے۔ اور مریم یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد یہ صرف ایک فیصلہ کن لمحہ نہیں، یہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ رشید آج لیلا کو مار ڈالے گا، اور ناول کی سطر ہے، مریم ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ اس ایک لمحے میں وہ عورت جسے پوری زندگی حرامی کہہ کر اس کی قدر کو پامال کیا گیا، جسے بتایا گیا کہ اس کا وجود ایک غلطی ہے، وہ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری مکمل اختیاری فیصلہ کرتی ہے۔ وہ بیلچہ اٹھاتی ہے اور رشید کو مار دیتی ہے۔ ایک ایسا عمل جو پوری کتاب میں ناقابل تصور لگتا ہے۔ اور اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں حرامی لفظ کے وزن کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف ناجائز کا ترجمہ نہیں ہے۔ اس معاشرے میں یہ لفظ ایک سماجی موت کا فرمان تھا، ایک ایسا داغ جو انسان کی پوری شخصیت کو ختم کر دیتا ہے۔ مریم کی پوری زندگی اسی ایک لفظ کے شور میں گزری۔ رشید کو مار کے وہ صرف لیلا کی جان نہیں بچاتی، وہ اس حرامی کے لیبل کو بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ یہ صرف دفاع نہیں، یہ اپنے وجود کا اعلان ہے۔ اس واقعے کے بعد مریم حیران کن حد تک پرسکون نظر آتی ہے۔ جی، وہ لیلا سے کہتی ہے کہ وہ طارق اور بچوں کے ساتھ بھاگ جائے اور ایک نئی زندگی شروع کرے۔ وہ سارا الزام خود پر لے لیتی ہے۔ ان کی آخری الوداع وہ بہت دل دہلا دینے والی ہے۔ بہت زیادہ۔ مریم کہتی ہے، میرے لیے یہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تم نے اور تمہارے بچوں نے مجھے بہت خوشی دی ہے۔ مریم کی قربانی اس کی زندگی کو ایک معنی دیتی ہے۔ وہ جسے معاشرے نے کبھی قبول نہیں کیا، آخر میں اپنے بنائے ہوئے خاندان کو بچانے کے لیے اپنی تقدیر خود لکھتی ہے۔ اس کی پھانسی ایک ہی وقت میں المناک بھی ہے اور وقار سے بھرپور بھی۔ جیسا کہ ناول میں کہا گیا ہے، وہ دنیا سے ایک ایسی عورت کے طور پر جا رہی تھی جس نے محبت کی اور جسے محبت ملی، آخرکار ایک باوقار شخص۔ مریم کی قربانی لیلا کو ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ وہ طارق اور بچوں کے ساتھ پاکستان جاتی ہے اور طالبان کے زوال کے بعد کابل واپس آتی ہے۔ جی، وہاں اسے اپنے باپ جلیل کا چھوڑا ہوا ایک ڈبہ ملتا ہے، جس میں اس کے نام، ایک معافی نامہ، کچھ پیسے اور پینوکیو فلم کی کیسٹ ہوتی ہے۔ جلیل کی طرف سے کفارے کی ایک ادھوری کوشش۔ ہاں، اور یہیں پر ناول کا عنوان 1000 دمکتے سورج اپنی پوری معنویت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اچھا، یہ لیلا کے باپ بابی کی ایک نظم سے لیا گیا ہے جو اس نے کابل کے بارے میں لکھی تھی۔ کوئی اس کی چھتوں پر چمکتے چاند گن نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ 1000 دمکتے سورج جو اس کی دیواروں کے پیچھے چھپے ہیں۔ اور وہ چھپے ہوئے سورج؟ مریم اور اس جیسی لاتعداد افغان عورتیں ہی وہ چھپے ہوئے سورج ہیں۔ وہ روشنی، حرارت اور امید کا ذریعہ ہیں جو تاریک ترین حالات میں بھی اپنے پیاروں کے لیے چمکتی رہتی ہیں۔ تو مریم نے اپنی زندگی دے کر لیلا کے لیے ایک نیا سورج طلوع کیا۔ بالکل۔ تو ہم سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مریم کی زندگی کا آغاز شرمندگی اور گناہ کے احساس سے ہوا جسے معاشرے نے اس پر تھوپ دیا تھا، لیکن اس کا اختتام محبت اور قربانی کے ایک ایسے عظیم عمل پر ہوا جس نے دوسروں کو زندگی بخشی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرہ کسی کی قدر کیسے متعین کرتا ہے، اور ایک فرد چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، خود اپنی قدر کیسے بناتا ہے؟